آج کا لیکچر ایکسل کے اوپر ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹیبل بنانا سکھائے اور ٹیبل میں جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور مختلف ورڈز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے ٹیبل کس طرح بنانا ہے اور اس میں ہم مختلف ورڈز کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ایکسل کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو ٹول بارز اور جو انٹرفیس ہے اس پہ میں نے بات کی ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو بے شک آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی کمپنی کے لیے تنخواہوں کا لسٹ بنانا ہو، یا اگر کالج ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں. کلاس وائز اگر آپ ایگزام کے لیے بنانا چاہے تو آپ ایگزام کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح مختلف ورڈز کے لیے آپ ایکسل کو استعمال کر سکتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ بہت مائنوٹ ہوگا لیکن آپ نے اسے سمجھنا ہے، بہت آسان ہے. زیادہ تر ہم اس طرح کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس، کمپنیز اور لیبرز اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم اسے اکثر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے ٹیبل کو کس طرح ڈرا کرنا ہے. میں نے سلیکشن کی ہے. ٹھیک ہے، سلیکشن کے بعد اگر میں نے سلیکشن کی ہے، اس کے اوپر میں نے ٹیبل ڈرا کرنا ہے کہ مطلب یہ لائن ویزیبل ہو، تو میں نے یہاں جانا ہے اور اس کو میں نے آل بار سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو ایریا میں نے سلیکٹ کیا تھا وہ اب ایک ٹیبل سا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو نہ ایک سیل پہ کنورٹ کرنا ہے، تو میں نے یہاں مرج اینڈ سینٹر. ٹھیک ہے، میں نے اسے کرنا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے یہ اوپر میں نے ایک نام کے لیے جگہ کریٹ کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے مثلا یہ بھی نشاندہی کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کہ سیریل نمبر وغیرہ، تو میں نے اس کو اس طرح کیا. اسکول کلاس کے لیے میں نے بنانا ہے تو میں نے یہاں پر پٹ کرنا ہے. مثلا میں پٹ کرتا ہوں سیکنڈ کلاس. ٹھیک ہے، سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ لسٹ کہ بس ایزی سے اس میں سیریل نمبر اور یہ ہو گیا جناب اس کا نیم. یہ ہو گیا جناب اس کا فادر نیم. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہو گیا ایڈمیشن نمبر. ٹھیک ہے، اب اگر یہ ایگزام ہے تو پیپر نیم آپ نے لکھنے مثلا انگلش سائنس اردو میتھس اور کوئی اور سبجیکٹ مثلا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اسلامیات. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا سیٹ اپ. آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے. اس میں آپ اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، منتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پر بہت کچھ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں ایک اسکول کا نام بھی یہاں پر لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک نام لکھ دیا. اور بہت کچھ اگر کوئی ضرورت ہو تو اسی حساب سے آپ پٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے اس کو بھی بولڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی بولڈ کرنا ہے اور اسے بھی تھوڑا سا اور بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا چھوٹا کرے بس یہاں تک. ٹھیک ہے، اب جو یہ آؤٹ اپ آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ کرسر یہاں پر کرنا ہے، ڈبل کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو خود بخود یہ ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گیا. اب تو یہ میں ویسے ہی پٹ کر رہا ہوں 1 2 انٹر. اب آپ نے 1 2 کو انٹر کرنے کے بعد اسے سلیکٹ کرنا ہے اور یہ جو گرین ڈاٹ آ رہا ہے آپ نے یوں نہ اسے نیچے
جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک خود بخود نمبرز پٹ کرے گا. فادر نیم یا اپنے حساب سے پٹ کرنا ہے. ایڈمیشن نمبر بھی اپنے حساب سے. میں نے جسٹ مارکس کو پٹ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ٹوٹل مارکس کو، اور پھر میں نے پرسنٹیج کو نکالنا ہے. مثلا میں ادھر پٹ کر لیتا ہوں ٹوٹل نمبر، اور میں اس کو بھی یہاں پر. اس کے بعد آتا ہے آف 10 نمبر، اور اس کے بعد آتا ہے جناب پرسنٹیج. تو نہیں ہے ٹیبل، تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے جسٹ، اور یہاں پر آپ نے جانا ہے دوبارہ سے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تک ہو گیا. اگر آپ نے اور بھی کچھ پٹ کرنا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اور بھی بہت ہم کچھ پٹ کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ سائز پسند نہیں ہے کہ یہ تھوڑا کم ہے زیادہ ہے، تو آپ نے جسٹ یہاں پر آ کے نا سیل سٹائل فارمیٹ پہ کلک کر کے نا رو ہائٹ کو چینج کرنا ہے. جسٹ آپ نے یہ 15 ہے، میں نے اسے 30 کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرے حساب سے نہیں. اب میں بس 10 آؤٹ آف میں ٹوٹل نمبر ہے مثلا میرے پاس 1 2 3 4 5 سبجیکٹ ہے. میں ٹوٹل 50 نمبر دیتا ہوں، ہر ایک کے 10 10، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور بس نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے. بس ایک پہ، دو پہ نہیں، ٹھیک ہے. ایک پہ میں نے کلک کیا اور نیچے چلا گیا، 50 ہو گیا. اب میں نے ہر ایک کو نمبر دینے ہیں اپنے حساب سے. مطلب یہ اسٹوڈنٹس نے نمبر حاصل کی ہے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس نے نمبر حاصل کی ہے ایگزام میں یا ٹیسٹ میں، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں سائنس کی طرف، ٹھیک ہے. میں اپنے حساب سے نمبر دے رہا ہوں، آپ نے اپنے حساب سے نمبر دینے ہیں جو بچوں نے حاصل کیے. میں سنگل ڈیجٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آسان ہے بہت زیادہ میرے لیے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ مجھے آسانی ہے، تو آپ اپنے حساب سے ٹک کر لیں کہ جس طرح آپ کو آسان ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے جناب میتھس. تو یہاں تک یہ بھی ہو گیا. اچھا، اسلامیت میں بھی آپ نے اس طرح نمبر دینے ہیں. اچھا، تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کے نمبر ہو گئی جناب. یہ ٹوٹل نمبر ہو گئی. اب 10 نمبر کتنے ہیں، تو ہم نے ایکول فٹ کرنا ہے. جسٹ یہ پلس کا نشان دبانا ہے، پھر پلس کا نشان دبانا ہے، پھر پلس کا نشان دبانا ہے، پھر یہ پلس کا نشان دبانا ہے، پھر یہ، ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں انٹر لگانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک اسٹوڈنٹ کی ٹوٹل کتنے مارکس ہو گئے آؤٹ آف 50؟ کتنے مارکس ہو گئے؟ یہ جناب ہو گئے 34. اب ہم نے اسی پوائنٹ پر کلک کر کے نا اسی سیل پہ رہتے ہوئے ہم نے جسٹ نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ تک. بس یہ سب کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سب کے مارکس نکل جائیں گے اسی فارمولے کے حساب سے، ٹھیک ہے. اب یہ جناب ہو گیا ہر اسٹوڈنٹ کے نمبرز، ٹھیک ہے. اب یہاں ہمیں چاہیے پرسنٹیج. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو نا سلیکٹ کر کے پرسنٹیج پہ کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ میں بتا چکا ہوں. تو یہ جنرل ہے، میں نے یہاں پر جا کے نا اسے پرسنٹیج پہ پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نا ہم نے پرسنٹیج کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے. تو پرسنٹیج کے لیے فارمولا آپ کو یاد ہوگا. فارمولا کیا ہے؟ اور تقسیم یہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اسے فٹ کرنا ہے، تو یہ ڈائریکٹلی ہمیں پرسنٹیج دے رہا ہے، ٹھیک ہے. جسٹ 68% بن رہا ہے جی. تو اب ہم نے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی، ہم نے جیسے اس کو ایک کا نکالنا ہے اور باقی یہ اینڈ تک جانا ہے، ٹھیک ہے. بس ہو جائے گا. اب ہمیں چاہیے کہ یہ 0 0 نہ ہو، تو ہم نے اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لگا بھی سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی، ٹھیک ہے. اگر ہم نے ضرورت نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر ختم کیا، ٹھیک ہے جناب. اب اینڈ پہ ہم نے یہ 3 کالم اور ایڈ کیے تھے، تو ہم نے اسے ان کے ساتھ ملانا ہے. تو میں نے اس طرح اس کو سلیکٹ کر کے ایک بار اس پہ کلک کرنا ہے، پھر دوبارہ میں نے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. دو بار جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
اب اگر میں نے کسی چیز کا کلر چینج کرنا ہے، مثلا میں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے، تو میں یہاں پر کلر چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے جو بھی مجھے پسند ہے میں کلر چینج کر سکتا ہوں. اس کا بھی میں کلر چینج کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو. مثلا میں چاہوں تو اس کا کلر اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اور اس ہائی میں بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جناب ہو گیا پرسنٹیج کا، یہ ہو گیا جناب 10 نمبرز پرسنٹیج. اس کے علاوہ اب اس میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ کس طرح کرنا ہے. اس میں ہم نے فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن کس طرح دینی ہے، یہ چیز اگر ہمیں اس کی ڈیمسی بنانی ہے ایٹ اے ٹائم اگر ہمیں سب لڑکوں کی ڈی ایم سیز چاہیے تو ہم نے وہ کس طرح بنانی ہے. بہت آسان ہے. یا اگر ہم ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو اور اگر ہمیں بہت زیادہ امپلائیز کا ڈیٹا موجود ہے اور ہم سیلری سلپ بنا رہے ہیں، تو ہم ایک ساتھ میں ہزاروں سیلری سلپ کس طرح بنائیں گے. جسٹ ان اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں ہم نے سارے جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے یا ورکرز ہے اس کے لیے سیلری سلپ یا ڈیمسی ہم نے کس طرح بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو بہت آسان ٹرکس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کا اسینڈنگ، ڈسینڈنگ، اور اس کا فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، اور تھرڈ، فورتھ، 15 اب تو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ہر ایک کو اپنا پوزیشن ساتھ میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور تھرڈ پہ ہم نے اس کے لیے ڈیمسیز کس طرح بنانی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو.